ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، ہر سات محرم کو مہندی تیری۔ آج 7 محرم الحرام کے دن ہر جگہ پر امام حسن علیہ السلام کی یتیم کی مہندی ہوتی ہے اور تمام مومن مل کر بی بی ام فروا کو اس کے لال کا پرسہ دیتے ہیں اور بی بی ام فروا کے دل کی حسرت کو پورا کرتے ہیں اور اپنے امام بارگاہوں سے، اور 7 محرم کو یزیدی فوج کربلا والوں کا پانی بند کر دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اب یہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جنگ کسی بھی طریقے سے ٹل نہیں سکتی، تو اس وقت میرے مولا شہزادہ قاسم کا نکاح رکھتے ہیں۔ شہزادہ قاسم کا نکاح رکھنے کی مصلحت امام علی مقام کی یہ تھی کہ عرب کا ایک قانون ہوا کرتا تھا کہ جب کسی گھر میں شادی ہوتی یا کسی گھر میں جب کسی گھر میں کوئی شادی ہوتی تو عرب کے لوگ اس گھر کا احترام کیا کرتے، اس گھر کے ساتھ لڑنا حرام سمجھا جاتا، اس گھر کا احترام کیا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے یقیناً اسی مصلحت کے تحت شہزادہ قاسم کو دلہا بنایا کہ ہو سکتا ہے نانے کی امت میں خون ریزی نہ ہو، لیکن ایسا نہ ہوا، نہ ہونا تھا۔ یزیدی فوج اس بات کا فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم حسین کا گلا کاٹ دیں گے۔ 7 محرم الحرام کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا جاتا ہے اور میرے مولا امام حسن علیہ السلام کی یتیم کو دلہا بناتے ہیں اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کبریٰ کے خیمے میں جا کر دونوں باہیں کھول کر اپنی بیٹی کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اس عالم غربت میں تمہارا بابا تمہارا نکاح قاسم کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تمہارے چچا زاد قاسم کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ اس پر میری بیوی رو کر کہتی ہے بابا یہ فیصلہ آپ کا ہے، مجھے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن حق مہر میں اپنی مرضی کر لوں گی۔ حق مہر کا نام آتا ہے اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا چہرہ تھام کر ماتھے پر بوسہ دے کر کہتے ہیں میری بیٹی کو حق مہر میں کیا چاہیے۔ اس بات پر رو کر اپنا سر بابا کے سینے کے ساتھ لگا کر رو کر کہتی ہیں بابا حق مہر میں مجھے قاسم کی شہادت چاہیے، آپ قاسم کو جنگ کرنے کی اجازت دیں گے۔ اس پر میرے مولا بلند آواز سے روتے ہیں کہ ان کے رونے کی آواز زینب کبریٰ کو آتی ہے۔ زینب کبریٰ جب خیمے میں آتے ہیں مولا حسین ان کو بتاتے ہیں کہ فاطمہ کبریٰ نے ایک شرط رکھی ہے نکاح کی۔ جب بی بی زینب کو اس شرط کا پتہ چلتا ہے، بی بی زینب اپنی اس معصوم سی بیٹی کو گلے سے لگاتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں کہ بیٹا ایک پر ایک قربانی خدائے بزرگوں برتر ہماری ضرور قبول کرے گا۔ عاشور کا دن آتا ہے، عاشور کے دن ایک سے بڑھ کر ایک قربانی اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے اور مائیں بےتاب ہوتی ہیں کب ہماری طرف حسین کا بلاوا آئے گا اور ہم اپنے بچوں کو اللہ کے دین پر قربان کریں گے۔ اس پر شہزادی ام فروا بار بار مولا امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں جاتی ہیں، جا کر کہتی ہیں کہ اب میرے یتیم قاسم کو جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے۔ اس پر ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ حسن کے جانے کے ساتھ میرے 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک یہ میرے حسن کی نشانی ہے، دوسرا میری فاطمہ کبریٰ بیوہ ہوتی ہے۔ اس پر جناب ام فروا مولا امام حسین علیہ السلام کو کہتی ہیں حسین اگر تو میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت نہیں دیتا تو کیا میں تجھے حسن کا تعویذ دکھاؤں جو حسن مجھے وصیت کر کے گیا تھا۔ اور بی بی ام فروا تعویذ حسن امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ اتنے سالوں کے بعد اہل بیت کے سامنے جب حسن کے دیا ہوا تعویذ سامنے آتا ہے تو سب کا گریہ بلند ہونا شروع ہوتا ہے اور مولا حسین علیہ السلام تعویذ کھولتے ہیں، تعویذ پہ لکھا ہوتا ہے حسین روز عاشور جب فروا تم سے کچھ مانگے تو اس کو خالی نہ لٹانا۔ اس پر میرے مولا امام حسین علیہ السلام شہزادہ قاسم کو جنگ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب شہزادہ قاسم مقتل کی طرف جاتے ہیں شہزادہ خوب جنگ کرتا ہے اور ازرق نامی پہلوان اپنے 7 بیٹوں کو لے کر مقتل گاہ کی طرف آتا ہے
बहुत बड़ा पहलवान था और उसके बेटे भी थे, लेकिन शहज़ादा कासिम में हाशिमी खून था, अली के पोते थे। शहज़ादा कासिम ऐसी जंग करते हैं, ऐसी जंग करते हैं। उमर इब्न साद कहता है कि इसका सन 13 साल का है, इसको 13 साल का न देखो, ये गाजी का भतीजा है, ये हैदर करार का खून है। और इसके बाद इब्न साद के हुक्म पर हज़ारों का लश्कर शहज़ादा कासिम की तरफ बढ़ता है और शहज़ादा कासिम पर हमला करता है। जब शहज़ादा कासिम घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पर आते हैं, यहाँ पर रवायात बताती हैं कि हर शहीद ने अपने इमाम को पुकारा। हर शहीद घोड़े से उतरते हुए अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन पुकारता था। ये वाहिद शहीद है कि जब घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पर आया तो शहज़ादा कासिम की ज़बान अक़दस से निकला, मेरी अम्मा मैं घोड़े से गिर गया। जब शहज़ादे कासिम घोड़े से ज़मीन पर आते हैं तो हज़ारों का लश्कर, इधर के घोड़े उधर से, उधर के घोड़े इधर से। अब कासिम तकसीम हो चुका। जैसे ही कासिम घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पर आते हैं और अपनी माँ को पुकारते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ी तेज़ी से भागकर मक्तलगाह की तरफ आते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुर्बत का आलम ये होता है, करबला के मैदान में आकर कभी मेरे मौला हुसैन उस तरफ देखते हैं, कभी मौला हुसैन इस तरफ देखते हैं। मौला रो के कहते हैं, कासिम मुझे आवाज़ दो, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब किसी टुकड़े से आवाज़ आती है, मौला मैं यहाँ हूँ। कभी किसी टुकड़े की तरफ से आवाज़ आती है, मौला मैं यहाँ हूँ। मौला कासिम तकसीम हो चुके। अब गरीबुल वतन हुसैन अपनी अबा का दामन करबला की ज़मीन पर फैलाता है। कोई टुकड़ा कहीं से उठाकर, कोई टुकड़ा कहीं से उठाकर मेरे मौला अपनी अबा के दामन में डालता है और कासिम की लाश को इकट्ठा करके जब मेरे मौला खैमे में आते हैं तो बीबी उम्मे फरवा दूर से देखकर कहती है, मेरे कासिम ने वफा नहीं की, आप खुद तो आए, मेरे कासिम का लाशा नहीं लेकर आए। जब लाशे का नाम आया, मेरी बीबी कहते हैं, मुझे कासिम का लाशा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इतने में मौला हुसैन करबला की ज़मीन पर एक गठड़ी रखते हैं और रो कर कहते हैं, तेरे कासिम ने ऐसी वफा की कि आज तक कभी ऐसी वफा किसी ने न की। अब बीवी उम्मे फरवा कासिम की लाश पे बैठकर कोई टुकड़ा उठाती है, चूमती है, फिर रख देती है। कोई टुकड़ा उठाती है, चूमती है, फिर रख देती है। अल्लाह जाने क्या तलाश कर रही होती है। सारी बीबियाँ पूछती, क्या तलाश कर रही हो? बीबी रो के कहती है, मुझे कासिम की लाश से कासिम का रुखसार नहीं मिल रहा। मुझे कासिम का रुखसार मिले, मैं उस पर बोसा दूं। सलाम हो शहज़ादा कासिम पर और उनकी माँ पर और फातिमा कुबरा पर, जिन्होंने अपनी हिस्से की कुर्बानी करबला के मैदान में पेश की। हाँ आज़ादारो, आज उसकी मेहंदी है जिसकी मेहंदी में मातम ही मातम था। आज उसकी मेहंदी है जिसकी मेहंदी में आला तश की सदा थी।